بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اول کتاب الضحایا، یہاں سے کتاب الضحایا یعنی قربانی کے احکام اور مسائل کے بیان یہاں سے ابو داؤد حدیث کی مشہور کتاب ہے، پوری سند آپ نے پڑھی۔ اور یہاں سے حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ وُقُوفٌ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، ہم آپ علیہ السلام کے ہمراہ حج کے موقع کے اوپر، اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو آخری حج ہے وہ مراد ہے۔ حج کے موقع کے اوپر عرفات کے میدان میں تھے، اس موقع کے اوپر ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو راوی کہتے ہیں قال یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ان علی اہل کل بیت، بے شک ہر گھرانے کے اوپر ہر سال میں اضحیۃ قربانی واجب ہے، ضروری ہے، وعتیرۃ اور عتیرہ بھی۔ اتدرون ما العتیرۃ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ عتیرہ کیا ہے؟ اس کی پھر مزید آپ نے وضاحت بھی فرما دی، قربانی کا جانور بھی تم پر واجب و ضروری ہے، اور اسی طرح عتیرہ بھی۔ ھذہ الذی یقول الناس الرجبیۃ، یہ وہ جانور ہے کہ جس کو لوگ رجبیہ بھی کہتے ہیں۔ دو باتیں یہاں، تین باتیں ہیں اس حدیث کے متعلق۔ پہلی بات یہ کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے۔ ہمارے یہاں احناف کے نزدیک غنی آدمی کے ذمے جو مالدار ہو اس کے بر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی فقیر غریب بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس مال آ گیا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تاہم واجب اور ضروری اس بندے کے اوپر ہے کہ جو وہ ساتھ رکھتا ہو، مال رکھتا ہو، غنی ہو، صاحب نصاب۔ یہ آخری صورت اتنی ہے کہ اس کے پاس اتنی مالیت ہو کہ وہ قربانی اپنی ضروریات سے ہٹ کر سکتا ہو۔ بہرحال قربانی واجب اس بندے کے اوپر ہے احناف کے نزدیک ہمارے ہاں، جو بندہ غنی ہو، صاحب نصاب ہو، مالدار ہو۔ غریب کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ البتہ جمہور کے نزدیک سنت موقدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی ہاں بھی یہ شرط ہے کہ وہ غنی ہو، وسعت رکھتا ہو، مالدار ہو، اتنی وسعت ہو اس کے پاس کہ وہ قربانی کر سکے۔ تو ان کے نزدیک، جمہور کے نزدیک سنت موقدہ راجح قول یہ ہے کہ ہمارے ہاں قربانی غنی کے اوپر، مالدار کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ یہ حکم ہو گیا، سمجھ میں بات؟ اور فی کل عام اضحیۃ، ہر سال میں، ہر سال سے مراد یہ ہے کہ جب اگر ہر سال وہ بندہ مالدار ہے، اس کے باوجود ہے، تو پھر وہ ہر سال کرے گا۔ اگر ایک سال امیر تھا، اگلے سال غریب ہو گیا، تو پھر ہر سال میں نہیں ہے، بلکہ جس وقت اس کو تو اس کے پاس مال ہوگا، اگر غریب ہو گیا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اگلے سال بھی امیر ہے، غریب نہیں ہے، تب اگلے سال بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ سمجھ میں یہ بات؟ یہاں ہماری دلیل ہے احناف کی، ان علی اہل کل بیت، آپ کا ارشاد ہے علی جو آتا ہے یہ لزوم کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو پکا کرنے کے لیے، لازم کرنے کے لیے، یہ ہماری دلیل ہے۔ ہر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، ہماری دلیل یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، دیگر حدیثوں کے مقابلے میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو ہر اس مالدار کے اوپر جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو، غنی ہو، صاحب نصاب ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک قربانی کا ہو گیا، سمجھ میں بات؟ اور دوسرا عتیرہ جانور، عتیرہ جاہلیت کے زمانے میں جو کفار مشرکین تھے، بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کر کے، اس کا خون پھر بت کے سر کے اوپر ملتے تھے، ڈالتے تھے۔ تو یہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، اپنے جھوٹے خداؤں کو خوش کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اسلام میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ تخفیف ہوئی۔ پہلے حکم یہ تھا کہ رجب جو محترم مہینہ ہے، لوگ رجب کے پہلے عشرے کے اندر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ابتدا کا حکم تھا، ابتدا اسلام۔ چونکہ
بعد میں پھر یہ سلسلہ بالاتفاق منسوخ ہو گیا. قربانی کا جانور واجب و ضروری صرف قربانی کا جانور ہے عید کے موقع کے اوپر، عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر. باقی کوئی قربانی کا جانور واجب ضروری کسی کے اوپر نہیں ہے. تاہم اگر کوئی منت یا نظر مانے تو اس صورت میں وہ پھر جانور اس کے مرضی میں آتا ہے، وگرنہ قربانی صرف اور صرف جو واجب اور ضروری ہے وہ عید کے موقع کے اوپر جو 3 دن ہے. سمجھ میں ایمان؟ تو یہاں دوسرے جو جانور اتدرون مل عطیرہ، تو تمہیں معلوم ہے عطیرہ کیا ہے؟ هذه التي يقول الناس، یہ وہ جانور ہے کہ جس کو لوگ رجبیہ بھی کہتے ہیں. رجبیہ رجب کی طرف منسوب ہے اس لیے کہ اس کو رجب کے محترم مہینے میں ابتدائی اشرے میں جانور کو ذبح کیا جاتا تھا. جانور کو ذبح جو بعد میں کیا جاتا تھا یہ اللہ کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ بھی منسوخ ہو گیا کہ اللہ کے لیے تو کسی بھی وقت میں جانور ذبح کرنا درست ہے، جائز ہے. شرط قید کسی بھی وقت کی لگانا درست نہیں ہے. شریعت کے اندر یہ اضافہ ہے. البتہ اگر کوئی کسی بھی وقت میں بغیر کسی قید کے کوئی کسی وقت میں جانور ذبح کرنا چاہے اللہ کے نام پر تو کر سکتا ہے. یہ جو ممانعت ہے اس میں شرک کی طرف کوئی پہلو ذرا برابر بھی نہ جائے، اگرچہ یہ شرک نہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنا، لیکن ان دنوں میں مشرکین ذبح اسی طریقے سے کرتے تھے، تو یہ بعد میں سلسلہ اسلام میں بھی ناجائز ہو گیا، منسوخ ہو گیا. اب کوئی بھی جانور اللہ کے نام پر کسی بھی وقت میں ذبح کرنا چاہے عام خاص وقت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے. سمجھ میں بات؟ چلیں اس کو دوہرا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.